بڑا اہم مسئلہ پوچھا، اور دنیا میں آج کل ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے احباب کو جن کا تعلق ہمارے مسلک اہل سنت سے ہے، اس قسم کے مسائل کی بہت ضرورت. کیا عجب کہ آپ نے یہ سوال کیا، اسے دوسرے سنی حضرات بھی اگر سنیں اور اس پر عمل کریں، عقل کے ناخن لے، تو امید ہے کہ ان کی اہم عبادت جسے نماز کہتے ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ جائے. آپ نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے کسی غیر سنی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا مصدقہ ثبوت فراہم کر سکتے ہیں؟ تو لیجئے، میں سب سے پہلے تو یہ بات کہتا ہوں، چونکہ آپ نے اس میں مطلق فرمایا کہ غیر سنی امام کے پیچھے، ظاہر ہے کہ یہ امام دیوبندی بھی ہو سکتا، وہابی بھی ہو سکتا، غیر مقلد بھی ہو سکتا، شیعہ بھی ہو سکتا ہے، قادیانی بھی ہو سکتا، پرویزی بھی ہو سکتا. اگر آپ کسی فرقے کو متعین فرماتے تو ہم اس فرقے کے جو اہم اور گویا کتب ہیں ان سے آپ کو حوالے ضرور انشاءاللہ عرض کر. لیکن یہ کہ جب آپ نے سوال کیا تو ہم اس کو گویا یوں سمجھی کہ اس کو ہماگیر بنانے کے لیے چند باتیں سب سے متعلق کہہ دیتے. مثال کے طور پر قادیانی تو ہماری بحث سے اس لیے خارج ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک بناوٹی نبی بنایا، اور جس کو وہ نبی کہتے تھے مرزا غلام احمد قادیانی نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور 1901 میں نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد 1904 کو وہ انتقال کر گیا. اسی طریقے سے 1914 میں قادیانیت جو ہے وہ دو گروہ میں بٹ گئی. ایک گروہ جس کا تعلق قادیان سے ہو، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے. ایک کا تعلق جس کی رہنمائی محمد علی کرتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے بلکہ اسے مصلح اور اسے مجدد مانتے. ظاہر ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتب اور الہام میں وہ کفریات بکی کہ انہیں مصلح اور مجدد تو درکنار آیا، انہیں مسلمان بھی مانا جا سکتا ہے، کسی ایسے شخص کو مسلمان بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو عقائد گویا مرزا غلام احمد قادیانی. اگر آپ کی مراد اس سے پرویزی فرقہ ہے، یعنی نیچری، یعنی جیسا آدمی کا نیچر ہو ویسا مذہب بن جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ طبقہ پوری احادیث مقدسہ کا منکر، وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے صرف قرآن کافی ہے، لہذا یہ طبقہ بھی بالکل گمراہ. میں کتنی آسانی سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں یہ بات. مجھے بتائیے کہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب جو ہے گویا وہ مستند نہیں، تو مجھے بتائیے کہ جن ہاتھوں سے، جن دہن سے ہمیں قرآن مجید ملا، ظاہر ہے کہ انہی ہاتھوں انہی دہن سے ہمیں احادیث بھی ملی، تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ذریعہ تو معتبر اور دوسرا جو ہے وہ غیر معتبر ہو؟ لہذا ان کی یہ منطق بالکل درست نہیں. ایک سیدھی بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ نماز پڑھیں تو کیا نماز کے پورے فرائض اور پورے واجبات کیا قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں؟ کیا اس میں وضو اور ناپاکی اور پاکی کے مسائل قرآن مجید میں موجود ہیں؟ کیا روزے کے توڑنے اور نہ توڑنے کے احکامات قرآن مجید میں موجود ہیں؟ حج کرنے کا حکم ہے، حج میں کتنے فرائض، کتنے واجبات، سنن، کیا اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہیں؟ اس طرح ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کر دین کے ایک بہت بڑے حصے سے از خود سبکدوش ہو جائیں گے. لہذا معلوم ہوا کہ یہ طبقہ بھی گمراہ. اگر آپ کی مراد اس سے شیعت ہے، یعنی شیعہ کے پیچھے نماز، شیعوں کی معتبر کتاب اصول کافی، فروغ کافی، الشافی وغیرہ کا آپ اگر مطالعہ فرمائیں، اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام. شیعہ حضرات کے نزدیک حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام یہ امام جعفر رضی اللہ عنہ کی کنیت، اس سے وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ہمارے نانا جان پر جو قرآن مجید نازل ہوا اس میں 17,000 آیتیں تھیں. کیا سمجھے آپ؟ موجودہ قرآن میں 6,666 آیتیں ہیں، اور شیعہ حضرات کے قرآن میں جو ان کی معتبر حدیث اصول کافی میں موجود ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 17,000 آیتیں تھیں. اگر 17,000 آیتوں کو پاروں پر تقسیم کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 70 یا 75 پارے قرآن مجید کے بنتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس 30 پارے ہیں. ابھی شیعہ حضرات اپنے ایمان کی خیر منائیں کہ جن کے پاس 40 پارے سرے سے موجود ہی نہیں. ظاہر ہے کہ ان کی نماز الگ، ان کا کلمہ الگ، اور گویا ان کی اذان الگ، طریق عبادت الگ. ظاہر ہے کہ یہ بھی ہماری بحث سے خارج ہو، ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ایک فریق ہے جسے غیر مقلد کہتے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے، ہمارے لیے قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کافی. وہ اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر یقیناً گمراہ، اس لیے کہ ہمارے یہاں دین کا ماخذ قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث نبوی، اجماع امت اور قیاس، جن سے ہمارا یہ دین ثابت ہوتا. تو اجماع امت اور قیاس سے انحراف کی بنیاد پر یہ فرقہ بھی گمراہ. اب آئیے وہابیت کا مسئلہ. وہابیوں میں بھی کئی گروہ،
ایک تو وہ ہے جو محمد بن عبد الوہاب کا ماننے والا، کیا آپ نے حج کے موقع پر نہیں دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات کو انہوں نے گیتی اور پاوڑوں سے کھودا، بلڈوزر چلائے، ٹریکٹر چلائے، یہاں تک کہ کوئی نبی کریم علیہ السلام کے مزار کو بھی صنم اکبر یعنی سب سے بڑا بت تصور کرتے، اور اگر ان کا بس چلتا تو شاید اس کے بھی گرانے میں وہ کامیاب ہو جائے۔ کیا ایسا طبقہ جس نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ صورت حال کی، کیا یہ حق پر ہو سکتا ہے؟ بلکہ علامہ شامی نے اور دیگر ہمارے علماء نے یہ فرمایا، محمد بن عبد الوہاب سوائے اپنے اور اپنے متبعین کے کسی اور کو وہ مسلمان تصور ہی نہیں کرتا تھا، جہاں سے وہابیت نے جڑ پکڑی، لہذا یہ فرقہ بھی گمراہ۔ اب آئیے ایک فرقہ جسے وہابی اور دیوبندی کہا جاتا ہے، ظاہر ہے علماء دیوبند کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا آپ کو مشورہ نہیں دیں گے۔ ثبوت کے طور پر ان کی چند کتابیں، مثال کے طور پر حفظ الایمان اشرف علی تھانوی صاحب کی، جس میں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی، اسی طرح خلیل احمد امبھیٹوی صاحب کی کتاب ہے براہین قاطعہ، اس میں نبی کریم علیہ السلام کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو شیطان علم سے کم بتا کر ملک الموت اور شیطان کے علم کو نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ بتایا۔ اور اسی کتاب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا، حضور کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ آپ تو عربی ہیں، آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ معاذ اللہ حضور نے یہ جواب دیا، جب سے مدرسے علماء دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ اور مصنف آگے لکھتا ہے کہ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ تو مجھے بتائیے جو نبی کریم علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب کریں ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اس لیے غیر سنی عالم کے پیچھے جناب اختر بھائی کسی طرح بھی ہماری نماز